سب سے پہلے تو میں ہمارے لیاقت انصاری صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور لیاقت علی صاحب کو اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. آج یہاں آپ کو معلوم ہے کہ میں ڈیری ایکسپو پہ یہاں پر آیا تھا. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے کرونا جو ہے اس پہ بہت حد تک قابو پا لیا ہے اور اسی وجہ سے یہ ایکسپو جو ہے ممکن ہوا ہے. اگر ہم کووڈ-19 پہ کنٹرول نہ کرتے تو آج ہم اس ایکسپو جو ہے یہاں پر یا جس طریقے سے ہماری ایکٹیویٹیز اب بحال ہو رہی ہیں وہ نہ ہوتی. تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو ایک بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ میں نے آج یہاں پر سٹال دیکھے ہیں اور ہمارے بہت سے دوست پورے پاکستان سے انہوں نے یہاں پر آ کر سٹال لگائے ہیں جس میں ڈیری کو پروموٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. اور ہماری یونیورسٹی جو ہے ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، ان کے وائس چانسلر وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے. ہمارے منسٹر حافظ ممتاز صاحب بھی یہاں پر تھے. تو میں نے جو انوویشن دیکھی ہے، جو کمٹمنٹ دیکھی ہے، جو ڈیڈیکیشن دیکھی ہے اور جو ڈیزائر سنی ہے کہ وہ کس طریقے سے ہماری جو ڈیری پروڈکٹس ہیں ان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور میں صرف ایک بات کرتے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں اب جو کاؤ یا بھینس ہے، گائے ہے، وہاں پر دودھ جو ہے وہ 35 لیٹر تک ییلڈ چلی گئی ہے. کہیں 20 لیٹر مل رہا ہے، کبھی 25 لیٹر مل رہا ہے. اور پاکستان میں ابھی بھی ہمارے جو گاؤں میں جو لوگ ان اینیملز کو رکھتے ہیں ان کی 3-4 لیٹر سے زیادہ جو ہے پروڈکشن نہیں ہے. تو اگر آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ہم ایوریج جو ہے 15 یا 20 پہ بھی لے جائیں تو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہمارا کسان خوشحال ہوگا، کس طریقے سے ہمارا ملک ترقی کرے گا اور کس طریقے سے ہماری GDP اور گروتھ جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینا ہے. ہمیں کاٹن سیڈ پہ توجہ دینی ہے، ہمیں ویٹ سیڈ پہ توجہ دینی ہے، ہمیں نے جو کلائمیٹ چینجز آ رہی ہیں ہم نے ان کو توجہ دینی ہے. اور ہم نے اپنی ایگریکلچر کو جب ہم سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر انقلاب اب آ سکتا ہے تو یہ ایگریکلچر ریولوشن سے آ سکتا ہے. یہ بتائیے کہ ایک صاحب یہ فرمائے گا کہ اپوزیشن جو ہے بہت سرگرم ہے APC کے بعد، اور آپ بھی ہمیشہ مفاہمت کے گرو رہے ہیں، کبھی ناراض دوستوں کو بھی، اتحادیوں کو بھی منا لیتے ہیں، جو آج کا ارادہ رکھتی ہے آپ کی حکومت کو گرانے کے لیے. کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی آپ کی حکومت جیت سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لانگ مارچ تو پہلے بھی ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمان، اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس لانگ مارچ کو، اس پروٹیسٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کا بھی کم از کم پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ مہمانوں کی طرح ہم ان کو ہر جگہ لے کے گئے ہیں. کوئی راستے میں ایک جگہ پہ بھی کوئی رکاوٹ اور بیریئر نہیں لگایا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ لوگوں کو جمہوریت میں پروٹیسٹ کا بھی حق ہے، APC بھی بلانے کا حق ہے، لانگ مارچ بھی کرنے کا حق ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے ذہن جو ہے وہ جمہوریت پہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے. وہ عوام سے جب بھی پوچھیں جو ہماری کارکردگی سے مطمئن نہیں بھی ہے، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. عوام نے ان کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے. تو میرا اپنا جو خیال ہے، اور میری کبھی پریڈکشن غلط پہلے تو ابھی نہیں ہوئی پاکستان کی سیاست میں، تو میرا خیال ہے کہ ہم انشاءاللہ پورے اپنے 5 سال. تو سر یہ بتائیے کہ نیب کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے ایک کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے کہ جب بھی اپوزیشن کوئی موو چلاتی ہے تو نوٹسز شروع ہو جاتے ہیں. ابھی APC ہوئی ہے، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کو ایسٹ بیونڈ مینز کا ایک نوٹس جو ہے وہ تیار ہو گیا یا سرو کر دیا گیا. تو یہ آپ نیب کے کردار سے مطمئن ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک تو بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نیب نہیں ہے اور نیب حکومت نہیں. نیب اپنے فیصلے جو ہے وہ آزادانہ کرتی ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پریشر جو ہے ہمارا ان پہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کو بار بار یہ بات کہتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے ٹی وی پہ بار بار کہا ہے کہ جب اگر سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو وہ اپنی جو کریڈیبلٹی کھو بیٹھتی ہے. تو
تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بلا امتیاز بلا تفریق اسی جماعت سے کس کا تعلق ہو، میرٹ پہ تمام لوگوں کا احتساب جو ہے اس وقت بلا تفریق ہو رہی ہے؟ یہ میرا خیال انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی پکڑا ہے. اگر بلا تفریق نہ ہو رہی ہوتی تو ہمارے منسٹروں کو کیسے تو صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف نے جو خطاب کیا، ایک منٹ پریس اسٹارٹ ہو رہی ہے، ایک منٹ خیر کے مس کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک منٹ، ڈیری سیکٹر کے حوالے سے آپ کو بعد میں کر لیں ڈیری سیکٹر کے حوالے سے آج بہت اچھی کانفرنس ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی حکومت، پنجاب کی حکومت سمجھتی ہے کہ ڈیری سیکٹر کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، کسان کو مضبوط کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے، معیشت بہتر ہو سکتی ہے. چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے جو اداروں پہ تنقید کی ہے، تو کیا نواز شریف کے خلاف کوئی نیا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟ دوسرا سوال بھی سن لیجیے، تو کیا آپ ان حالات میں اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ دو سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کسی سیاستدان پہ یا کسی کے خلاف کیس ہونا ہے، بننا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ادارے، یہی تو ہماری ویژن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے کو ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے، اداروں کو امپاور ہونا چاہیے، اداروں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. یہی ہماری جد و جہد جو ہے یہی ہے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ سیاست میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرتے. کوئی بھی سیاستدان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، کسی سے بھی مذاکرات جو ہیں، مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. اگر دیکھو نیشنل ایشوز پہ کوئی بھی ہم سے بات کرنا چاہے، ہم نیشنل ایشو، پاکستان کے مستقبل کے ایشو، پاکستان کے مشکل حالات کے ایشو، جو بھی بات کرنا چاہے گا تو کمیونیکیشن اور مذاکرات جو ہیں جمہوریت کا حصہ ہے اور ہوتے رہتے ہیں. صاحب عمران خان صاحب نے کہا تھا آگے کہ ہم ایک تو پیسے نکلوائیں گے لوگوں سے، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، ایک تو وہ نہیں ہوا. لیکن چلیں وہ چھوڑیں، عوام کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری جو ایشو ہے اس کو کیسے ریزالو کریں؟ بہت اہم ایشو آپ نے اٹھایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن کو بھی، دیکھیں نا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ وہ بات ہے جس کو عوام سننا چاہتے ہیں. تو اگر اپوزیشن بھی جو عوام ایشوز فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، مہنگائی کے ہیں، ان پہ تنقید کرے اور ان کا برابر سلوشن دے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے، تو ان میں عوام کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن ان حالات میں یہ کہنا کہ حکومت گرانا ہے تو وہ ان کی بات جو ہے وہ کریڈیبل بات بھی کریں گے تو کوئی نہیں مانے گا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہمارے عوام کے مہنگائی کے ایشوز ہیں، ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. گڈ گورننس کے ایشوز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. تھانہ کلچر کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، اداروں کو ہم نے ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، اور لوکل گورنمنٹ کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں آئیں مذاکرات کریں، ایشوز پر کریں کہ لوکل گورنمنٹ کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہیلتھ کو کیسے بہتر کرنا ہے، ایجوکیشن کو کیسے بہتر کرنا ہے، ان امپلائمنٹ کو یہاں سے کیسے ختم کرنا ہے، مہنگائی کا زور کیسے توڑنا ہے. ان ایشوز پہ ہمارے صاحب یہ بتائیے گا ابھی تک نواز شریف کی واپسی کے لیے کیا اقدامات ہوئے ہیں اور کب تک واپسی میں؟ دیکھیں میں عرض کروں جی، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں. جو کمیٹی بنی تھی جنہوں نے اجازت دینے کے لیے اجازت دی تھی، میں اس کا بھی حصہ نہیں تھا. اب ان کو واپس لانے کے لیے ہیں، وہ تو قانونی ذرائع جو ہیں وہ حکومت جو بھی ہوگی آپشن وہ استعمال کریں گے، اور میرے خیال میں اس میں وزیر داخلہ یا دوسرے لوگ جو ہیں بہتر آپ کو. حکومت اتنی اچھی جا رہی ہے تو آپ لوکل باڈی الیکشن کیوں نہیں کروا لیتے؟ بھائی ہم نے کب روکا ہے؟ کووڈ-19 ہمارے ہم لے کے آئے ہیں کہ الیکشن روکنے کے لیے. اب کووڈ-19 آ گیا، اب ہم پوری تیاری میں ہیں اور انشاءاللہ جیت جائیں گے. ایک بات یہ چلتی رہی ہے، دیکھیں جی مقابلہ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ اے پی سی میں میاں نواز شریف نے جو اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں عرض یہ کروں